لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. امام منذری رحمہ اللہ کی بڑی شاندار تصنیف کتاب الترغیب والترہیب ہے. الترغیب یعنی شوق دلانا، الترہیب یعنی خوف دلانا. اور اس قیمتی کتاب پر علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے تحقیق کا جو کام کر دیا ہے، اس کے بعد اس کتاب کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی. اس لیے بہت سارے اہل علم نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، اور بالخصوص مسجد نبوی میں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ ایک عرصے سے اس کتاب کو شروع سے پڑھا رہے ہیں اور اس کا درس دے رہے ہیں. اور ہم نے بھی الحمدللہ اسی سلسلے کو شروع کیا ہے. اور میں خاص طور سے اپنے درس میں شیخ کی جو تفصیلات ہوتی ہیں اور جو شرح انہوں نے کی ہے اسی کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کتاب السنہ، کتاب الاخلاص، یہ دونوں مکمل ہو چکے ہیں، اور کتاب العلم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے قبل کے دروس میں علم حاصل کرنے، طلب علم، طالب علم اور علماء کی کیا فضیلت ہے، شرعی علم کی کیا اہمیت ہے، اس کا بیان آپ کے سامنے کئی حدیثوں کی روشنی میں آ چکا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی اور چلے گا. چنانچہ ہمارے سامنے آج جو روایت ہے وہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا، کہ میری مثال، مجھے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور علم کے ساتھ اس دنیا میں نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو میری مثال جو ہے وہ اس بارش کی طرح ہے کہ وہ ایک زمین پر برستی ہے. بارش ایک زمین پر برستی ہے. فکانت منها طائفة طیبہ، تو کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو بڑی بہترین زمین ہوتی، قبلت الماء، وہ فکانت منها طائفة طیبہ، تو بہت پاکیزہ زمین ہوتی ہے، بہترین زمین ہوتی ہے، وہ پانی کو قبول کر لیتی، یعنی پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی. وَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشَبَ، اور گھاس پیدا کرتی ہے، پودے پیدا کرتی ہے. فَكَانَ مِنْهَا فَكَانَ مِنْهَا أَجَاهِبُ، اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بنجر ہوتی، ان میں یہ صلاحیت تو نہیں ہوتی کہ وہ پانی کو جذب کر سکے. البتہ امسکت الماء، لیکن وہ پانی کو اپنے اندر جمع کر کے ضرور رکھتی. فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. فشربوا منها وسقوا وزرعوا، تو اس پانی کو لوگ پیتے ہیں، اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور کھیت کھلیان کو اس پانی سے جو ہے وہ سینچتے. واصاب طائفة اخرى، اور وہ بارش جو ہے وہ ایک اور مزید ایسی زمین پر برستی ہے. انما هي قيعان، کہ وہ زمین جو ہے نا وہ چٹیل میدان ہوتی. لا تمسك ماء، نہ پہلے قسم کی زمین کی طرح وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. ولا تنبت كلأ، اور نہ وہ گھاس وغیرہ، پیڑ پودے، جو چیزیں ہریالی ہوتی ہیں اس کو اگاتی ہے. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى، یعنی یہ جو تیسری قسم کی زمین ہے یہ بیکار زمین ہوتی، اس کے اندر نہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، نہ پانی کو اسٹور کرنے کی صلاحیت ہے کہ خود نہیں فائدہ حاصل کیا تو دوسرا آدمی کم سے کم فائدہ حاصل کر لے، دوسرے لوگ جو ہیں اللہ کی مخلوقات وہ اس پانی کا استعمال کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال، یعنی اپنے علم کی مثال، اپنی رسالت کی مثال زمین کے ان تین قسموں سے دی. چنانچہ فرمایا اسی طریقے سے من فقہ فی دین اللہ تعالی، ایک آدمی جو اللہ کے دین کی فقہ حاصل کرتا ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے،
وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ رب العالمین اس آدمی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے جو علم دے کر کے بھیجا ہے، اس علم کو جب وہ آدمی حاصل کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، تو وہ آدمی خود بھی علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی علم سکھانے کا کام کرتا ہے. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ بَأْسًا، اور ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جو اس معاملے میں کوئی دھیان نہیں دیتا، اس معاملے کو بہت ہلکے میں لیتا ہے. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اللہ نے مجھے جو ہدایت دے کر کے بھیجی ہے وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. یعنی اس پر لوگوں کی بھی تین قسمیں ہو گئی. ایک تو وہی انسان جو خود علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا وہی انسان جو علم سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دماغ اتنا تیز نہیں بنایا ہوتا ہے. وہ علم کو بس اسٹور کرنے کا کام کرتا ہے، محفوظ کرنے کا کام کرتا ہے. اور جو ذہین لوگ ہیں ان تک وہ علم ڈیلیور کر دیتا ہے، تو وہ ذہین لوگ اس علم سے مسائل نکال کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن کو فقیہ کہا جاتا ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ اس علم پر عمل کرتے ہیں، اور نہ علم کو اسٹور کرنے کا کام کرتے ہیں. یعنی ان کے اوپر علم کی بارش ہوتی، علماء موجود ہوتے ہیں ان کے زمانے میں، علم سکھانے والے موجود ہوتے ہیں، دروس سنتے ہیں، خطبات میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. نہ خود وہ عمل کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، اور نہ اس علم کو محفوظ رکھنے کی اس کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے اور طاقت و صلاحیت ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کی مثال ان تین قسم کے زمینوں سے دی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بڑا بہترین اسلوب ہے اور طریقہ ہے کہ باتوں کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے، بیٹھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ روایت بڑی اہم ہے، اور اس روایت سے ان لوگوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جو علم سے جڑے رہتے ہیں. تو جو لوگ علم سے جڑے رہتے ہیں، شرعی علم کو حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہین بنایا ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے سمجھ دی ہوتی ہے، تو وہ ڈبل فائدہ اس سے حاصل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے علم کو محفوظ کر لیا، اور دوسرا یہ کہ اس محفوظ شدہ علم سے، یعنی مثلا کسی آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو اس نے یاد بھی کیا، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اللہ نے اس کو صلاحیت بھی دی ہے، چنانچہ اس نے قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھا اور اس کو سمجھا. قرآن مجید میں بیان کردہ حلال اور حرام اور بہت سارے جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو اس نے تفصیل سے جانا، ان کی سمجھ اور فقہ حاصل کی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان اس نے نشر علم کا بھی کام کیا. لیکن کم از کم کو دوسرے ایک کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کم از کم جن کے اندر یہ صلاحیت تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. قرآن انہوں نے یاد کر لیا ہے تو قرآن کے ہر ایک آیت کا تفصیل علم ان کو ہو، اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تفصیل سے ان کو وہ باتیں سمجھ میں صحیح سے نہیں آتی، وہ اتنے ذہین نہیں ہوتے. باریک مسائل جو ہیں قرآن مجید کے بطور خاص، وہ ان مسائل کو صحیح طریقے سے ازبر نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں وہ قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. اور جب کبھی کسی فقیہ کو قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں یاد آتی یا کوئی آیت ان کے ذہن میں اس کا مفہوم ہوتا ہے تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم ہے جو حافظ نہیں ہے، تو کوئی قرآن کی آیت یاد نہیں آ رہی، مفہوم پتہ ہے، اشارہ معلوم ہے، لیکن قرآن کریم کی جو آیت نص جو ہے وہ ان کو یاد نہیں آتا ہے، تو وہ حفاظ کو کال کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فلاں آیت، وہ فلاں آیت میں اس طرح کی بات ہے، آگے پیچھے کی کچھ وہ بتاتے ہیں. تو وہ حافظ جس کو خود قرآن کی آیت کا علم نہیں، حافظ ہے، اس نے اسٹور کر کے رکھا ہے قرآن کریم کو اس نے یاد کر کے رکھا ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتا ہے. لیکن کیا اس کا یاد کر کے رکھنا، اسٹور کر کے رکھنا بیکار گیا؟ نہیں، بلکہ وہ آیت اہل علم کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اہل علم اس آیت کو سمجھ کر کے پھر لوگوں کے درمیان تعلیم کا کام کرتے ہیں. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہو گئے. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا علم سے عمل سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، وہ بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتے ہیں. علم موجود ہے، علماء موجود ہیں، علم سکھانے والے موجود ہیں، راستے آسان ہیں، وسائل بہت مہیا ہیں، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج چھوٹے سے موبائل میں بڑی بڑی لائبریریاں جو ہیں وہ موجود ہیں. آج انسان کے ہاتھ میں اتنی بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہیں کہ جن کتابوں میں
موجود صفحات کے ایک لائن میں موجود ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے محدثین نے میلوں کا سفر کیا ہے۔ وہ تمام بڑی بڑی کتابیں آج انسانوں کے موبائل کے اندر موجود ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، علم سے اور عمل سے اور دین سے اور شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب سے بیکار لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال اس چٹیل میدان سے بیان کی ہے جس پر بارش ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بارش نہ ہو تو بھی وہ چٹیل میدان ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بارش ہو جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی بہہ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بارش کے پانی کو جمع کرے اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی مخلوقات کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی اہمیت کو سمجھے، شرعی علم کہ جن کے بغیر نجات نہیں ہے، اور اس علم کی نشر و اشاعت میں پہلے تو خود سیکھنے میں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے میں اور اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت میں خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ جو چیزیں ایک مومن کو موت کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے علما علمہ، کہ ایک مومن نے اپنی زندگی میں کوئی علم سکھا دیا اور مر گیا، یا علم کی نشر و اشاعت کرتا تھا، اس کے بہت سارے شاگرد ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے توحید کا علم، فقہ کا علم، مسائل کا علم، تفسیر کا علم لوگوں تک پہنچایا، اور یہ آدمی مر گیا، تو اس کے مرنے سے اس کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس کا علم، اس کا سکھایا ہوا علم باقی رہے گا تب تک اس انسان کو قبر میں اجر پہنچتا رہے گا۔ اور اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا اور میں نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سورۃ الفاتحہ کم از کم آپ پر اتنا واجب ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم اپنے بچوں کو آپ خود دیں۔ جو والد ہیں، جو باپ ہیں، وہ خود اپنے بچوں کو کم از کم سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دے، اور مزید جتنا دے سکتا ہے دے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کریں کہ سورۃ الفاتحہ اپنے بچوں پر آپ محنت کریں، اور ان کی زبان پر جو پہلی مرتبہ سورۃ الفاتحہ جاری ہو آپ کے سکھانے سے جاری ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بچہ زندگی بھر نماز پڑھے گا، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، کئی بار پڑھے گا، جب پڑھے گا تب ہم گرچہ زندہ رہیں یا مر جائیں ہمارے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کو اس کی موت کے بعد بھی جو عمل پہنچتے رہتے ہیں اور جو نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں ان میں ایک علم ہے جس کو وہ سکھاتا ہے اور نشر کرتا ہے، اور دوسری وہ چیز ہے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد جس کو چھوڑ کر کے وہ جاتا ہے۔ تو جب تک انسان کا وہ نیک بیٹا یا نیک بیٹی موجود ہے، اگر وہ نیک ہے تو اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولتے، وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، صدقات و خیرات ان کی طرف سے کرتے ہیں، یعنی موت کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ روایت میں نے تو کئی مرتبہ بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن اور وہ دیکھے گا کہ نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ ہے، پوچھے گا کہ یا رب انا لی ھذا، یہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آیا؟ اس کو تعجب ہوگا کہ میں نے اتنی نیکیاں تو انجام دی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے اس کو خبر دیا جائے گا ھذا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے زندگی میں تو نے جو نیک اولاد چھوڑا تھا انہوں نے زندگی بھر تیرے لیے استغفار کیا ہے، ایک تو تیرے گناہ معاف ہو گئے اور استغفار ان کا لیکن نہیں رکا، تو گناہ معاف ہونے کے بعد اس استغفار کا فائدہ کیا ہوا؟ تیرے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا رہا، نیکیوں میں اضافہ کرتا رہا۔ تو نیک اولاد اگر کوئی انسان چھوڑ کر کے جاتا ہے، گرچہ وہ انسان وفات پا جائے، اس کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور فرمایا او مصحفا ورثہ، یہی کوئی کسی انسان نے قرآن مجید چھوڑی ہو اور چھوڑ کر کے مرا ہو، گھر میں کسی نے قرآن مجید لانے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کا مطالعہ کیا، پڑھا، مر گیا، اس کی جو نسل ہے اس نسل سے کوئی بھی انسان جب بھی اس قرآن کریم سے استفادہ کرے گا، پڑھے گا، اگر تفسیر ہے تو تفسیر پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس مر جانے والے آدمی کو فائدہ پہنچتا رہے گا، نیکی پہنچتی رہے گی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی روایت آئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا، علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا تذکرہ یہاں پہ خاص طور سے ہے، لیکن تمام دینی اور شرعی کتابیں اس میں شامل، حدیث کی کتابیں بھی اس میں شامل، تفسیر کی کتابیں بھی شامل، فقہ کی کتابیں بھی شامل، عقیدے کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ کتابوں کو جمع کیجیے
اور یہ کوشش کیجیے کہ ان کتابوں سے خود پہلے استفادہ کیجیے، لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے، آج چونکہ کسی کے پاس کتاب پڑھنے کا موقع نہیں، لیکن مان لیتے ہیں کسی انسان نے کتاب جمع کی لیکن پڑھ نہیں پایا، ٹھیک ہے، وہ انسان نہیں پڑھ پایا، مر گیا، اس کی آگے آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان میں سے جو بھی اس کتاب سے استفادہ کرے گا وہ خود ثواب حاصل کرے گا، اور اس کا ثواب اس مر جانے والے آدمی کو جس نے وہ کتاب خریدی تھی اس کو بھی پہنچتا رہے گا۔ میں نے خود اپنے گھر میں بعض کتابیں دیکھی جو رکھی ہوئی تھی کسی زمانے میں میرے والد نے یا کسی اور نے وہ کہیں سے ان کو کتاب ملی تھی تو انہوں نے گھر میں حفاظت سے رکھ دیا، اور وہ کتاب تھوڑی مشکل کتاب تھی، کتاب جو ہے تھوڑی مشکل کتاب تھی، تو انہوں نے کتاب پڑھی ہوگی میرے خیال سے، لیکن بہرحال اس کو محفوظ رکھا۔ جب میں بڑا ہوا اور ذرا میں نے علم حاصل کیا اور جب میری نظر اس کتاب پر پڑی تو مجھے بڑی قیمتی کتاب معلوم ہوئی، اور آج تک وہ کتاب میرے ساتھ ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے رد عقائد بدعیہ، یعنی جو بدعی عقائد ہیں، بدعتی عقیدے ہیں ان پر رد، تو اس میں بڑے بڑے جو مسائل اہل بدعت اٹھاتے ہیں ان تمام کا تفصیلی رد موجود، بڑی قیمتی کتاب، اور وہ کتاب مکمل، المیہ یہ ہے کہ وہ کتاب مکمل انٹرنیٹ پہ موجود بھی نہیں، آدھی کتاب موجود ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی تفسیر کی کتاب، عقیدے کی کتاب خریدی ہے، آپ نے نہیں پڑھی، آپ کی اولاد پڑھے گی، آپ کی اولاد کی اولاد پڑھے گی، کوئی آدمی بھی پڑھے دنیا میں جب بھی اس کا فائدہ، ثواب، نیکی آپ کو ملتی رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او مسجدن بناہ، یا کسی آدمی نے کوئی مسجد بنا دی، یا مسجد مکمل اس نے اکیلے بنائی، یا مسجد کے بنانے میں اس نے تعاون کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں وہ مسجد آباد رہے گی تب تک قیامت تک، جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، چاہے جب تک بھی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ کرتا رہے گا۔ اور فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہ، یا مسافر خانہ کسی نے بنا دیا، مسافر خانہ کہ مسافر کوئی پریشان حال گزرے تو یہاں ذرا رک کر کے آرام کر لیں، ذرا پانی کا انتظام کر دیا، ذرا رکنے کا انتظام کر دیا، ہے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا بنانے والے کو، گرچہ وہ مر گیا۔ او نہرا اجراہ، یا کسی نے نہر جو ہوتی ہے، ابھی آج کے زمانے میں یہاں شہروں میں نہر کا کوئی سسٹم نہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے عرب کی سرزمین میں نہر جو ہے نا سب سے قیمتی شے ہوتی تھی، سب سے قیمتی شے۔ اگر پانی کسی کے گھر پہ موجود ہے تو سب سے بڑی نعمت ہوتی تھی، اور آج بھی پانی بہت بڑی نعمت ہے وہاں، کیونکہ پانی کی سب سے زیادہ قلت ہے وہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی نے کوئی نہر جاری کروا دیا، کوئی بہتا ہوا پانی کا راستہ بنوا دیا یا کنواں کھدوا دیا، تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اب فائدہ اٹھانے والے چاہے انسان ہوں یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہوں، اس آدمی کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور آج کے زمانے میں نہر تو نہیں ہے ہمارے یہاں شہروں میں، تو پانی پلانے کے، کھانا کھلانے کے جتنے وسائل اور اسباب اور ذرائع ہیں، سورسز ہیں، ان کو انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی ان کو انجام دے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جیسے بعض دور دراز کے علاقوں میں آج کل جو ہے وہ پمپ لگائے جاتے ہیں، ٹیوب کلس لگائے جاتے ہیں، اس طرح کے پانی کے جو سورسز ہیں ان کو انسٹال کیا جاتا ہے، اس میں آپ نے کچھ خرچ کیا ہے، تو جب تک وہ باقی ہے، جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا او صدقۃ اخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه بعد موته، یا کسی انسان نے اپنی زندگی کے ان ایام میں، یہاں غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے ان ایام میں کہ جن میں وہ ایک دم صحیح سالم ہے، تندرست ہے، اور مال بھی اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اس کو عطا کیا ہے، ان ایام میں وہ آدمی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ نکالتا ہے اپنی زندگی میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مال جو اس نے صدقے کے طور پہ زندگی کے سب سے بہترین ایام میں اس نے اللہ کے راستے میں نکالے ہیں، اس کا ثواب قیامت تک اس کو، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور آپ نے صدقہ اللہ کے یہاں دیا ہے تو وہ قیامت تک اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ تو ایک آدمی نے صدقہ نکالا، اللہ کے راستے میں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب برابر اس کے نام اعمال میں پہنچاتا رہتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انسان اپنے صحت کے زمانے میں، جب انسان مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے،
اس کے سامنے ایک اچھی خاصی زندگی پڑی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ مال جمع کر کے رکھا جائے، فلاں چیز کی جائے، ایسا کیا جائے، گھر بنایا جائے، گاڑی لی جائے، فلاں سہولیت لی جائے، فلاں آسانی خرید لی جائے، ایسے ہے تو سب کچھ ہے. لیکن اس زمانے میں وہ انسان وہ مال اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور بھی کئی روایات ہیں، وہ بات بہت طویل ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سب سے بہترین مال قرار دیا. ایک آدمی بیمار ہے، وہ بیچارہ مرنے والا ہے، اس نے دیکھا ہے اتنا سارا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ساتھ میں کیا لے کر کے جا رہا ہوں؟ کچھ نہیں. اب وہ اپنے بیماری کے ایام میں وہ کہتا ہے کہ فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو اتنا مال دے دو، فلاں کو فلاں پلاٹ دے دو، فلاں کو فلاں دکان دے دو. اب مر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کچھ لے کر کے جانا ہے نہیں، تو چلو صدقہ کر دیتے ہیں. ان بیماری کے ایام میں اس آدمی نے جو صدقہ نکالا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب والا صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے صحت اور تندرستی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالے. اسی طریقے پر بڑی مشہور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کیا مطلب ہو؟ یعنی نیکیاں اب اس آدمی تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن 3 چیزیں ہیں جن کی نیکی پہنچتی. سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. دنیا میں کسی بھی، اس سے پہلے والی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں صدقہ جاریہ ہی کی الگ الگ قسموں کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں ایک لفظ میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے جاری رہنے والا صدقہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مسجد بنانے کی شکل میں ہو، کنواں کھدوانے کی شکل میں ہو، کتاب خرید کر کے چھوڑنے کی شکل میں ہو، یا علم سکھانے کی شکل میں ہو، ہے نا، یا کسی بچے کو عالم بنانے کی شکل میں ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ اگر کسی بچے کے دینی علم میں، شرعی علم میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ بچہ جب تک زندہ رہے گا اور اس کے ذریعے سے جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، علم سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جب تک دنیا میں چلتا رہے گا، اس آدمی کو جس نے اس بچے پر مال خرچ کیا تھا ثواب پہنچتا رہے گا. یہ تو ایک اخروی فائدہ ہوا. ایک دنیاوی فائدہ بھی بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا. اصل میں کیا ہوتا تھا، اصحاب صفہ، آپ کا نام سنا ہے اصحاب صفہ؟ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے. اس چبوترے میں کچھ صحابہ کرام 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے باری متعین کر لی تھی. جیسے حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے. اور جن صحابہ کرام نے اپنی باریاں متعین کر لی تھیں تو وہ اس طریقے سے تھا کہ 2 صحابہ کرام آپس میں اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھو ایک دن میں اللہ کی مجلس میں، اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہو جاؤں گا، تم جا کر کے کاروبار کرنا، اور دوسرے دن تم جب آؤ گے تو میں نے جو کچھ سیکھا ہے تمہیں سکھا دوں گا، اور تم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ جانا، میں جا کر کے کاروبار کروں گا، اور پھر مجھے بتا دینا کہ تم نے کیا سیکھا اللہ کے رسول کی مجلس میں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی صحابہ کرام میں آتے ہیں جنہوں نے اپنی باریاں متعین کر لی. تو بہرحال ایک صحابی تھے، وہ اور ان کا بھائی، غالباً انہوں نے یا تو باری متعین کی تھی یا یہ مکمل 24 گھنٹے وہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں موجود رہتے تھے. تو ان کا جو بھائی تھا نا، یہ کاروبار کرتا تھا، کماتا تھا. یہ آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بڑی ناانصافی ہے، یہ میرا جو بھائی ہے یہ آپ کی مجلس میں 24 گھنٹے نہیں رہتا ہے، کوئی محنت مشقت نہیں کرتا، اور میں جا کر کے کاروبار کرتا ہوں، مال خرچ کرتا ہوں. شکایت کی اس نے اللہ کے رسول سے. یعنی اس نے یہ بتانا چاہا کہ صرف میں کماؤں اور ہم دونوں مل کر کے کھائیں، اس سے بہتر یہ کہ دونوں آدمی کمائیں تو زیادہ پیسہ آئے گا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم جانتے ہو تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اس بھائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یعنی تم اس بھائی پر جو خرچ کر رہے ہو، اپنے بھائی پر، تم کماتے ہو اور تم بھی کھاتے ہو، اپنے اس بھائی کو بھی کھلاتے ہو، اور تمہارا یہ بھائی علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، تم جو اس پر خرچ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بھائی کی وجہ سے، اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے. معلوم ہوا کہ اگر آپ دنیا میں کسی انسان یا کسی بچے کی تعلیم، دینی اور شرعی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں
تو ایک تو اخروی فائدہ ملا. اخروی فائدہ تو ہے آپ کا آخرت والا کہ آپ مر جائیں گل جائیں، لیکن اللہ رب العالمین برابر اس کا اجر تب تک آپ کے قبر میں پہنچاتا رہے گا جب تک جس بچے کو آپ نے تعلیم دلائی ہے وہ بچہ زندہ ہے. بلکہ یہی تک بس نہیں، بلکہ جب تک اس بچے کے ذریعے سے تعلیم اور علم سکھانے کا یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، چاہے وہ 10 اور 15 اور 20 نسلوں تک کیوں نہ چلا جائے، تب تک آپ کا ثواب ملتا رہے گا. ایک یہ فائدہ، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتا ہے. کسی آدمی کو اگر آپ نے علم حاصل کرنے میں مساعدہ کیا ہے، آپ نے اس کی مدد کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں برابر اس کی نیکی اور اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز اس کا تعلق بھی صدقہ جاریہ سے، کہا او علم ينتفع به، کہ کسی آدمی نے کسی کو علم سکھایا اور مر گیا، تو جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا. یا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، یا کسی عالم نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی، وہ ویڈیو جب تک دنیا میں موجود ہے، اس سے جب تک لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، وہ کتاب جب تک دنیا میں موجود ہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تب تک لکھنے والے اور ریکارڈ کرنے والے اس عالم کو فائدہ اور ثواب اور نیکی اور اجر برابر پہنچتا رہتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایک نیک اولاد آپ نے چھوڑی ہے جو آپ کے لیے، ہمارے لیے دعا کرتی ہے. تو یہ 3 چیزیں بڑی بنیادی، ان کا اجر اور ان کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد، موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس میں جو محل شاہد ہے، جس کا تعلق اس چیپٹر سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. علم آپ نے سکھایا، کسی کو سکھایا ہے، کسی کو سیکھنے میں مدد آپ نے کی، مال خرچ کیا یا خود آپ نے علم سیکھا، اور کسی کو آپ نے سکھایا آگے مال سیکھنے کے بعد، علم سکھایا آپ نے سیکھنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو، جب تک یہ علم دنیا میں باقی رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے فائدہ اٹھانے والوں کا ثواب علم سکھانے والے کو عطا کرتا رہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ علم سیکھنے، سکھانے، شرعی علم، دینی علم کے سیکھنے سکھانے کا جب کبھی موقع ملے، ہرگز اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ فضیلتیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی فضیلتیں بیان ہو چکی ہیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے اکرام میں، اس کی عزت میں، اس کی توقیر میں، اس کے رسپیکٹ میں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے حق میں دعا کرتی، بل کے اندر چونٹیاں اس آدمی کے حق میں دعائیں استغفار کرتی رہتی. یعنی یہ آدمی علم میں لگا ہوا ہے اور اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. تو یہ کن کو حاصل ہے؟ ان لوگوں کو حاصل ہے جو علم کے راستے سے جڑے رہتے ہیں، یا تو خود سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یا دوسروں کو سکھانے میں یا سیکھنے میں مدد کرتے ہیں. ہر طریقے سے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی سے اور اجر سے ہمیشہ نوازتا رہتا ہے. اس کے بعد کی جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ان پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم دین اور شرعی علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اس راستے میں ہمیں اخلاص و للہیت پیدا کرنے کی توفیق پر حمد فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو. هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.